کس عمر کے بچوں کو مار سکتے ہیں؟ کیا 7 سال کی بچی کو تعلیم و تربیت کے لیے بوقت ضرورت مارنے کی اجازت ہے یا نماز کی صرف تنبیہ ہی کرنی چاہیے؟ ضیاء الحق بہار سے۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ 7 سال کی عمر میں محبت سے ترغیب دو، 10 سال میں بھی نہ نماز پڑھے تو پھر مارو۔ تو 7 سال میں نہیں مار سکتے نماز پہ، 7 سال میں محبت سے سمجھاتے رہیں، اس کو نصیحت کرتے رہیں، گھر میں تعلیم کا انتظام کریں، فضائل کی تعلیم کا، اور 10 سال میں بھی اگر وہ باز نہ آئے تو پھر مار سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اعتدال سے، ایسا نہ ہو جانوروں کی طرح پیٹنا نہ شروع کر دیں، بہت اعتدال سے، کیونکہ بچوں کے اسلام میں بہت حقوق ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ والدین ان پہ بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دیں، تو اعتدال کے ساتھ ان پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اور صرف نماز کے معاملے میں نہیں، باقی معاملات میں بھی۔ تو اس میں اسلام یورپ کے کلچر کو نہیں مانتا کہ جس میں بچے کو مار ہی نہیں سکتے آپ کسی سے، اس میں بچے بگڑ جاتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بالکل ہی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی جاہلوں کی طرح پیٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے یہ تو کوئی انتقام لے نہیں سکتا تو مارتے پیٹتے رہو، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے عرش پہ، وہ انتقام لے سکتا ہے، تو اعتدال کی راہ اس میں بہت ضروری ہے۔ اور ماں باپ ماریں، کوئی اور نہ مارے ان کو، ماں باپ ہو گئے یا بڑا بھائی ہو گیا یا چچا ماموں ہو گئے، یہ جو قریبی محرم رشتے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو گلی محلے والے بچوں کو پکڑ کے پیٹ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں بچوں کو مسجد کی انتظامیہ میں لوگ مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ پھر زیادتی ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ غیر مسلم سلام کرے تو جواب کیا دیں؟ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ ہمیں السلام علیکم کہتے ہیں، کیا انہیں جواب میں وعلیکم السلام کہنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ غیر مسلموں کے لیے اسلام نے جو سلام سکھایا، السلام علی من اتبع الہدی، اس کا مطلب ہے اس پر سلامتی جو ہدایت کی اتباع کرے۔ تو اس میں غیر مسلم پہ طنز بھی نہیں ہے کہ بھائی اگر تم اپنے مذہب کو صحیح سمجھتے ہو تو تم پر سلامتی ہے، نہیں سمجھتے تو پھر سلامتی بھی نہیں ہے، یعنی اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہے تو تم پر سلامتی ہے، نہیں ٹھیک ہے تو پھر سلامتی نہیں ہے۔ اب غیر مسلم اگر جواب میں کہے کہ تم نے تو مجھ پہ طنز کیا ہے، تو آپ کو بھائی طنز کیا، ہم نے کہا اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہے تو اگر تم اپنے مذہب کو ٹھیک مانتے ہو تو پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک نہیں مانتے تو چھوڑتے کیوں نہیں ہو پھر؟ تو ہم تو ٹھیک نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں جو بھی صحیح راستے کی اتباع کرے گا اس پر سلامتی ہو، تو یہ اسلام نے ایک طریقہ سکھایا ہے۔ لیکن آج کل آپ غیر مسلم کو اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے سمجھائیں گے اس کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں، تو اس لیے ایک شارٹ فارم بھی ہے سلام کی، اصل تو یہی ہے کہ یہی کہا جائے السلام علی من اتبع الہدی، لیکن وہ اس کی کھوپڑی میں بات بیٹھے گی نہیں جو آپ لمبی چوڑی تقریر کریں گے، وہ کہیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ، تو اس صورت میں پھر چھوٹا موٹا سلام بھی یعنی گول مول طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جیسے السلام علیکم کرتا ہے تو آپ جو ہے وعلیکم السلام کر دیں اس کو مختصر، اور دل میں نیت یہ کر لیں کہ السلام سے میری مراد وہ والا سلام ہے جو ہدایت یافتہ لوگوں پہ نازل ہوتا ہے۔ تو گنجائش اس کی ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اس عمل کو بد اخلاقی سمجھتا ہے اور وہ پھر اسلام سے اور زیادہ دور ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے اس کی گنجائش ہے وعلیکم السلام میں آپ السلام میں یہ نیت کریں وہ والا سلام جو ہدایت یافتہ لوگوں پر ہوتا ہے، تو شاید اس زمانے میں اس کی گنجائش ہو، کیونکہ پھر وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں، آپ اس کو صحیح طرح سے جواب نہیں دے رہے، غلط سلام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس سے اسلام سے دور ہوں گے۔ لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، اس بارے میں اور علماء سے بھی آپ رابطہ کریں، تو دوسرے علماء بھی اگر اس رائے کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ اس پر عمل کریں، ورنہ آپ اس پر میری ذاتی رائے ہی سمجھیں، اس پر عمل نہ کریں پھر آپ اس کو۔